ڈاکٹر صاحب سیاسی اعتبار سے کل آپ کو 2 بلوں پہ شکست ہوئی. ایک نون لیگ کا بل تھا وہ انہوں نے پاس کروا لیا 117 104 سے. دوسرا آپ کی ایک ممبر کا بل تھا اس میں آپ کو شکست ہو گئی 127 91 سے. اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی, وہ نوز ہیوڈ کر کے انہوں نے وہ بات ختم کر دی. دوسرا دن ہے جوائنٹ سیشن, کل انہوں نے رات کو اشاعیہ کیا, آج آپ کا سیشن کال آف ہو گیا. دیکھیں یہ تو اپنی ایک آپ پرسیپشن کہہ سکتے ہیں یا دیکھنے کا انداز ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف الیکشن پہ ای وی ایمز کا لانا, پاکستان تحریک انصاف کا اور اتحادیوں کی, چلے میں بات کر لیتا ہوں, وہ مزید چاہ رہے ہیں اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. سر کل شام تک آپ کو پتا تھا کہ کاف لیگ ایم کے ایم جی ڈی اے آپ کے ساتھ اس پہ نہیں ہے, آپ کس چیز کے اوپر کھیل رہے تھے؟ جوا تو نہیں کھیلا جاتا سیاست میں. دیکھیں ابھی کوئی یہ تو نہیں ہوا, آپ تو تب بات کریں نا جی کہ ہم نے جوائنٹ سیشن بلایا اور وہاں ہمارا یہ بل جو کل شام کو تو بلایا آپ نے, آج کال آف کر دیا. دوپہر تک تو وزیر اعظم ان کو, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, جب ہم بیٹھے ہیں ایک آپ کو اسٹیٹمنٹ سناتا ہوں. وزیر اعظم صاحب اپنے اتحادیوں کو بلانا ونا کھلا کے اور ان کو قائل کر رہے تھے کہ یہ جہاد ہے اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر, سارے مل کے ہم اس کو پاس کروائیں. دکھائیے گا جی. انشاءاللہ یہ جو ہم کل کرنے جا رہے ہیں اس میں سب کو چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کو ایک اپنا پرسنل ایک جہاد سمجھ لیے. یہ آپ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہے, یہ کوئی الیکشن چینج اس لیے نہیں کر رہے کہ اس میں عمران خان کو یا آپ کو کسی کو فائدہ ہے. یہ اپنے ڈیموکریسی کے لیے کر رہے ہیں جو شروع ہی تب ہوتی ہے فری اینڈ فیئر الیکشن. جیسے ہی وزیر اعظم نے یہ جہاد کے اوپر ان کو تبلیغ کی, اس کے اجلاس ختم ہوتے ساتھ ہی انفارمیشن منسٹر جو وزیر اعظم عمران خان کی یقیناً ہدایت کے اوپر ہی کر رہے ہوں گے, انہوں نے جہاد ختم کرنے کا اعلان کر دیا. انہوں نے کہا نہیں کل کوئی جہاد نہیں ہوگا, ہم سیشن کال آف کر رہے ہیں. سر یہ سیاست نہیں ہے. نہیں دیکھیں مل صاحب, چونکہ میں بھی وہاں گیا ہوا تھا نا, میں موجود تھا, اس پہ دورانے پہ گئے ہوئے تھے. عشائیہ نہیں تھا, آج لنچ تھا ان کے ساتھ. 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں آپ نے سنا امین الحق صاحب نے آپ کو کلیئرلی کہا, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم ای وی ایمز کے ساتھ نہیں یا حکومت کے ساتھ نہیں یا بلوں کے ساتھ نہیں, ہمارے کچھ سوال پتہ چل جائے. نہیں دیکھیں نا, انہوں نے کہا ہے کہ کچھ سوالات ہیں ہمیں کلیئر کر لیتے ہیں. یہ آپ نے کیوں نہیں کلیئر کیے؟ ان کو جواب نہیں تھے ملے ہوئے. اب میں بتاتا ہوں نا, مجھے بات تو پوری کر لینا. پرائم منسٹر کا جو کلپ دکھا رہے ہیں اور وہ میں دیکھ رہا تھا, اور میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی اپوزیشن ساس بہو کے کھیل سے باہر ہی نہیں آ رہی. ٹویٹس آنا شروع ہو گئے. سن تو لینا پورا آج بیٹھے ہیں مل صاحب آپ کے ساتھ, تو پورا الحمدللہ جواب دوں گا. پرائم منسٹر رکھتے ہیں جی, یہ میں سمجھ دو کل اگر جوائنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے تو اس میں یہ ایک جہاد کی طرح ہم نے مل کے کام کرنا. جب ان کی سپیچ ختم ہوتی ہے, کویسچن آنسر سیشن بیٹھے ہیں سارے, بات چیت ہوئی ہے, اس میں یہ بھی تھا, وہ بات نہیں کی جا رہی کہ اپوزیشن کو بھی ایک دفعہ پھر اعتماد میں لیا جائے, اپوزیشن سے بھی رابطہ کیا جائے, ان کو بھی آن بورڈ کرتے ہیں. اپوزیشن وہ چور ڈاکو جس سے ہاتھ میں لائیں گے تو وہ تو ان سے بات چیت چلتی رہتی ہے. پچھلا شاٹ نکالے نا, وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اس اپوزیشن سے ہاتھ ملا لوں, یہ تو چوری کو حلال کرنے والی بات ہوگی. اس اپوزیشن سے بات کریں گے, چوروں ڈاکو تو اپوزیشن سے تو اور بہت سارے معاملات, سر چوروں ڈاکو سے بات کریں گے. ہماری جو کمیٹیز ہیں وہ اپوزیشن سے, میں نے کم از کم اس کے اوپر 2 درجن پروگرام کر کے آپ لوگوں سے استدعا کی کہ انگیج کر لیں اپوزیشن کو, ملک صاحب متنازع ہو جائے گا ملک صاحب. الیکشن کا پروسیس. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ کے ویورز سن رہے ہیں, چھوڑیں زبیر صاحب کو, جو 2018 میں الیکشن ہوئے شفاف تھے؟ 2013 اور 18 کا ایک ہی ماڈل تھا. اور نہیں شفاف تھے کہ نہیں, یہ بتائیں. اگر وہ 2013 کا شفاف تھا تو 18 کا بھی تھا, اور 18 کا نہیں تھا تو 13 کا بھی نہیں تھا. شفاف تھے یا نہیں تھے, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. سر 13 اور 18 کا ایک ہی ماڈل تھا. آپ نے شفاف کہنا ہے, آپ نے کہنا شفاف, میں تو کہوں گا شفاف تھے. آپ بتائیں. دیکھیں 2013 میں آر ایم ایس بیٹھا تھا, 2018 میں آر ٹی ایس بیٹھا تھا. 2013 میں آپ نے کہا 35 پینچر ہیں اور 35 ہی پینچر 18 میں تھے. میں پاکستانیوں یہ تصور کر رہا ہوں کہ ندیم ملک کہہ رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن دھاندلی شدہ تھا, جو بھی میکنزم تھا, جو بھی الیکشن کرانے کا طریقہ کار تھا, وہ فرسودہ نظام تھا, وہ اس پہ الیکشن 2023 میں نہیں ہونا چاہیے. یہ ایگریڈ ہے, آپ ایگریڈ ہے؟ نہیں میں نہیں اس پہ آپ کی بات نہیں, پھر یہاں تو کہ 2018 کا ٹھیک تھا, یا پھر زبیر صاحب کہا کہ تحریکیں دھرنے سلیکٹڈ آر ٹی ایس بیٹھ گیا دھاندلی. دیکھیں یہ ہے پاکستانی قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں مل صاحب آپ لوگ. کوئی کنفیوز نہیں کر رہا. پاکستان میں الیکشن دھاندلی, یہاں کے 2018 کا نظام ٹھیک تھا, عمران خان غلط کر رہا ہے. پاکستان میں الیکشن دھاندلی 3 سٹیجز کے اوپر ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پری پول ریگنگ, جس کے اوپر آپ الیکشن سے پہلے ایک جماعت کو ثابت کرتے ہیں کہ اس نے توہین رسالت کی ہے, نعوذ باللہ, اللہ معاف فرمائے. 2018 میں آپ نے وہ کیمپین رن کی تھی, ابھی آپ کو اس کی سزا ملتے رہ گئی. اب اللہ سے معافی مانگیں, توبہ کریں کہ دوبارہ ایسی حرکت کبھی زندگی ساری نہیں کریں گے. پھر وہ ہوتے ہیں الیکٹیبلز کی گیم, جو آپ الیکٹیبلز کو الیکشن سے پہلے 2002
2008, 2013 اور 2018 کو 35 اراکین ہیں جو یہ چاروں انتخابات چار پارٹیوں سے لڑے ہیں. 2018 میں آپ نے وہ الیکٹیبلز لی ہیں, یہ پروسیس ہے, پھر ووٹنگ ڈے کا رول ہے, ریجیکٹڈ ووٹس ڈبل سٹیمپ ہوتی ہیں. دیکھیں لوگ اپنی سیاست میں وفاداری, ایک سیکنڈ مجھے پلیز آپ نے ایک سیکنڈ, لوگ سیاست میں وفاداریاں کمپلیٹ کرتے ہیں. آج ندیم ملک کسی اور چینل میں چلا جاتا ہے تو کیا ندیم ملک اچھا اینکر نہیں ہے؟ یا ندیم ملک نے اینکر اپنا چینل چینج کر لیا, لوگ پارٹی بدل جاتے ہیں, وہ پی ٹی آئی میں آ گئے, وہ پی ٹی آئی میں نظر آ رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ زبیر صاحب پہلے یہ قوم کو بتائیں کہ 2018 کے انتخابات شفاف تھے نہیں تھے, داندلی جاتا تھے تو پھر اسی نظام پہ الیکشن کروا دیں. اگر عمران خان سٹرگل کر رہا ہے تو یہ